بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو آپ حضرات کے لیے میں نسخہ لایا ہوں، آپ نے وہ ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا، تھمبنیل، مرواریدی تحفہ، قوت مردانہ کا محافظ اور گئے گزرے مریضوں کے لیے۔ یہ نسخہ بھی ایسے ہی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے فوائد اور اس کو بنانے کا طریقہ وہ انشاءاللہ ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ نسخہ قوت مردانہ کا محافظ ہے، گئے گزرے مریضوں کے لیے تحفہ ہے اور بالکل بے ضرر اور سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے جن کی طاقت خلاف فطرت کاموں یا بڑھاپے یا پٹھوں کی کمزوری سے قوت بالکل کم ہو گئی ہے اور وہ ازدواجی معاملات میں ناکارہ ہو گئے ہوں، ان کے لیے اس نسخے کا استعمال بہت ضروری ہے اور ضروری سے استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ اس سے پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں، اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے اور سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ملاقات کے بعد کمزوری بالکل اگر ایک خوراک کھا لیں تو فوری کمزوری دور کر دیتا ہے۔ نسخہ ایسا لاجواب ہے، مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے اور مقدار میں بھی بہت پیدا کرتا ہے، مقوی با بھی ہے۔ بڑے بڑے قیمتی نسخے جو ہیں بعض جگہوں میں وہ بھی اس کے سامنے فیل ہیں۔ تندرست اصحاب جو ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہو تب، اگر وہ استعمال کریں گے تو وہ انشاءاللہ تندرست رہیں گے۔ ان معاملات میں، ازدواجی معاملات میں انشاءاللہ وہ بہترین، اگر یہ استعمال کر لیں تو بہترین فائدہ ہوگا ان کو بھی، جو مریض ہیں تو ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس میں استعمال کیا کرنا ہے؟ یہ مرواریدی تحفہ اس کا نام، اس میں ڈلنا ہے جی کشتہ صدف مرواریدی، مروارید نہیں، صدف مرواریدی۔ یہ 1 تولہ یہ لینا ہے، کشتہ مرجان 1 تولہ لینا ہے، سالب مصری اس میں 4 تولے آپ نے ڈالنی ہے اور رب خصیے کا 1 پاؤ وہ لینا ہے۔ بس ان تمام چیزوں کو باریک کر کے رب میں اچھی طرح ملا لیں، دوائی تیار ہو گئی۔ مقدار خوراک اس کی ہے 3 سے 6 ماشے تک، صبح شام دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا صدف مرواریدی، ایک صدف ہوتا ہے سادہ، یہ سپی جو ہوتی ہے نا، سپی سمندری سپی، سیپ ہوتے ہیں، اس میں کچھ تو ہوتے ہیں سادہ اور کچھ ہوتے ہیں مرواریدی، جن میں سے سچے موتی نکلتے ہیں، مرواریدی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر کی جو ہوتی ہے نا حالت، وہ ایسے ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ مروارید ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا چمکدار وہ حصہ جو ہے وہ اس کو اندر کا حصہ وہ نکال لیں، اس کا کسی چیز سے نا وہ نکال لیں، اور یہ سینکڑوں کے ریٹ میں ملے گا آپ کو، اور مروارید جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے ملیں گے۔ تو اس طرح اس میں فرق بڑا ہے، مگر فوائد میں کوئی نہیں فرق ہے، وہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ نے 1 تولہ یہ لینا ہے، 1 تولہ لیں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بنانا ہے کشتہ خود، اگر جنہوں نے بنانا ہے، عام لوگ بھی اور حکما بھی۔ کیسے بنانا ہے جی؟ 1 آگ تو اس کو دینی ہے جی 5 تولے لیموں کا پانی لے کے اس میں کھرل کرنا ہے، کھرل کر کے اس کو بند کر کے ڈولی میں 8 کلو جو ہے نا وہ آگ دینی ہے اس کو۔ طریقہ کار ظاہر وہی بنائیں گے جن کو پتہ ہے، آگ دیتے ہیں، وہ گڑا نکال کے اس میں جو ہے یہ گوہا جو ہوتا ہے گائے کا، بھینسوں کا، اس سے آگ دی جاتی ہے۔
اچھا، دوسرے نمبر پہ پھر اس کو نکال کے دوبارہ اس میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے نا ادرک کا پانی لینا ہے، اس کو کوٹ کے اس کا نکال لینا ہے، یا جوسر سے نکال لیں، جیسے بھی نکال لیں۔ پانی نکالنے کا طریقہ سادہ تو یہ، یا اس کو کوٹ کے کپڑے سے نچوڑ لیں تو پانی نکل آئے گا۔ 10 تولے پانی، 5 تولے اس میں شہد خالص، اور 10 تولے گائے کا گھی لینا ہے آپ نے، اس میں اس کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں کٹھی، یہ پھر ڈولی میں بند کر کے اس کا منہ گل حکمت کر کے، تو اس کو آپ 20 کلو کی بڑی آگ دینی ہے۔ پہلی آگ جو ہے لیمو کے پانی میں وہ ہے 8 کلو کی آگ ہے، یہ جو ہے یہ 20 کلو کی آگ دینی ہے۔ اس کو نکال لینا ہے، جب یہ ٹھنڈی ہو جائے، آگ خود بخود ٹھنڈی ہو، 20 کلو گوا کی آگ دیں گے نا تو وہ جلتی رہے گی ایسا ایسا، جب ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو نکال لیں۔ اس میں اب 1 تولہ یہ نسخہ کشتہ، 1 تولہ کشتہ مرجان اس میں ڈالنا ہے آپ نے، ان کو آپ نے کھرل کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ سالب مصری وہ باریک کر کے رکھی ہوگی، وہ بھی اس میں، یہ تینوں چیزوں کا صفوف اچھی طرح جو ہے یہ آپ نے بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کشتوں کا صفوف اور سالب مصری کا، یہ تو ہو گیا۔ اب آپ نے لینا ہے خصیے کا رب، وہ کیسے بنانا ہے آپ نے جی؟ بکرے کے کپورے لے کے نا، خصیے جو ہوتے ہیں وہ لے لینے ہیں آپ نے، اس کا وہ جالے مالے نکال کے نا، نرم گوشت جو ہوتا ہے وہ کسائی سے لے لیں۔ بکرے اگر ہو جوان بکرا وہ لیں، وہ لے کے جناب 1 پاؤ وہ لے لیں، اور اس میں 1 پاؤ مصری جو ہے نا، یہ کوزہ مصری جو ہوتی ہے، کالپی مصری بھی کہتے ہیں، مصری بھی کہتے ہیں، اس کو لے کے اس کو باریک کر کے، تو وہ گوشت اور یہ مصری جو ہے ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملتے رہنا، وہ شربت کی طرح ہو جائے گا، وہ حل ہو جائیں گی دونوں چیزیں۔ اس کے بعد اس کو آپ نے پکانا ہے، بھاپ کے اوپر خشک کر لینا ہے، بھاپ کے اوپر خشک کر کے جب خشک ہونے کے قریب ہوگا نا، بالکل خشک نہ ہو، خشک ہونے کے قریب ہوگا تو آپ اس میں یہ نیچے اتار کے یہ کشتہ جات جو ہے اس میں ملا لیں اچھی طرح، اور یہ سالب مصری والا پاؤڈر جو ہے یہ ملا کے ہر چیز، تو دوائی آپ کی تیار ہو جائے گی بس۔ اور لینے کا طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ 3 سے 6 ماشے کی مقدار میں آپ نے لینا ہے۔ ایسا بہترین نسخہ ہے، سادہ سا نسخہ ہے، اس میں نہ کوئی زہر ہے، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، زہریلے اجزاء سے پاک ہے، نشے والے اجزاء سے پاک ہے، اور فوائد ایسے بے مثال ہیں کہ جو بنائے گا اسی کو پتہ چلے گا۔ یہ بنائیں جو بھی اس مصیبت میں ہیں، اس تکلیف میں ہیں، وہ بنائیں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ اور جو نہیں بھی ہے، جن کو تندرست صاحب بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور بہترین فوائد ملیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے جی، پورے طریقے کے مطابق جو ہے سب کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔